بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے اپنے نئے سبق کا آغاز کرنا ہے جس کا نام ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، اور اس کے مصنف ہیں سجاد حیدر جلدرم، جن کا ہم آج تعارف پڑھیں گے اور ساتھ ہم سبق کا مطالعہ کریں گے، اس کے تدریسی مقاصد اور مشکل الفاظ کے معنی بھی پڑھیں گے۔ سجاد حیدر جلدرم، ان کا سن ولادت ہے 1880 اور سن وفات ہے 1943 1943۔ سجاد حیدر جلدرم کے جد امجد یعنی بزرگ آباء و اجداد وسط ایشیا سے ہندوستان آئے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لینے کی پاداش میں سزا میں جرم میں ان سے جاگیریں چھن گئیں اور وہ ملازمت یعنی نوکری کی طرف آ گئے۔ جلدرم یو پی اتر پردیش کے ایک قصبے نہٹور ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن بنارس میں گزرا اور ابتدائی تعلیم یہیں حاصل کی۔ علی گڑھ سے BA کیا، اس کے ساتھ ہی ذاتی شوق سے ترکی زبان سیکھی اور بغداد کے برطانوی قونصل خانے یعنی سفارت خانے میں ترجمان، نمائندے یا سفیر کے طور پر کام کرنے لگے۔ کچھ عرصہ قسطنطنیہ میں بھی رہے اور ترکی زبان و ادب کا مزید مطالعہ کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے رجسٹرار کے طور پر کام کیا، پھر جزائر انڈمان میں ریونیو کمشنر رہے۔ ریونیو کا مطلب ہوتا ہے محکمہ مال، اور کمشنر کسی بھی تحقیقاتی کمیٹی کا ممبر ہوتا ہے، لیکن اس کا پورا مطلب اگر ہم بنائیں تو ریونیو کمشنر کا مطلب ہے افسر مالیات۔ 1943 میں لکھنؤ میں وفات پائی۔ سجاد حیدر یلدرم صاحب طرز ادیب یعنی کہ اپنے اسلوب کے مالک، یعنی کسی کو دیکھ کے نہیں لکھا بلکہ انہوں نے اپنے ہی ایک نئے انداز سے اپنی تحریریں لکھی۔ مترجم، ترجمہ کرنے والے اور شاعر تھے۔ افسانہ نویسی اور ترکی زبان سے اردو میں تراجم ان کی شہرت کا سبب بنے۔ ان کے افسانوں کے بیشتر زیادہ تر خیالات و موضوعات ترکی ادب سے ماخوذ ہیں، نکالے گئے ہیں۔ اخذ کرنا تو نکالنا کسی جگہ سے۔ خیالستان ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے، اس میں رومانیت یعنی محبت کا رنگ غالب ہے اور یہ انشاء لطیف کا عمدہ بہترین نمونہ ہے۔ ان کی انشاء پردازی میں حص مزاح یعنی ہنسی مذاق کی حص بھی شامل ہے، یعنی کہ آپ کو ان کی تحریریں پڑھتے ہوئے لطف آئے گا۔ مزاح کا، ہنسی مذاق کا عنصر بھی ان کی تحریروں میں شامل ہے، محبت کے رنگ کے ساتھ ساتھ۔ یہ ہمارے سبق کا عنوان، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ پہلے تدریسی مقاصد پڑھ لیتے ہیں، یعنی کہ آپ کو اس سبق کے پڑھانے کا مقصد کیا ہے کہ معاشرے میں مختلف افراد کے غلط رویوں کی نشاندہی کرنا، دوستی کے مثبت اور منفی پہلوؤں کو اجاگر کرنا، یعنی کہ دوستی یا دوست بعض کا نقصان دہ بھی ثابت ہوتے ہیں آپ کے لیے اور بعض اوقات فائدہ مند بھی ثابت ہوتے ہیں۔ وقت دولت ہے، اس کی قدر و قیمت سے واقفیت دلانا، یلدرم کے زبان و بیان سے متعارف کروانا، اور آخری ہے ہمارے پاس طلبہ کو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کو ترکیب نحوی میں ڈھالنے کی تربیت دینا۔ یہ آخری جو مقصد ہے یہ ہمارا انشاءاللہ جب ہم مشق پڑھیں گے تو اس میں ہم یہ کام کریں گے۔ سبق کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ ابنائے زمانہ کا مطلب ہوتا ہے زمانے کے بیٹے، یعنی افراد، لوگوں سے اور کوئی طلب نہیں ہے، بس یہ ہے کہ یہ جو احسان مجھ پہ کر رہے ہیں تو یہ نہ کرتے تو یہ ان کی مہربانی ہوتی۔ ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑے مؤثر پراثر طریقے سے اپنی حالت زار، اپنی خراب حالت لوگوں سے بیان کرتا جا رہا تھا۔ 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد سے یہ درد بھری اسپیچ تقریر انہی الفاظ میں اور اسی پرائے اسی انداز میں دہرائی جاتی تھی۔ یہ طرز، یہ انداز کچھ مجھے ایسا خاص معلوم ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا، رک گیا۔ اس فقیر کا قد لمبا، جسم موٹا تازہ یعنی صحت مند تھا اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت ہوتا، مگر بدمعاشی اور بے حیائی نے صورت مسخ کر دی تھی، یعنی کہ ملازمت نہیں تھی اور وہ جو بھیک مانگ رہا تھا اس چیز نے اس کی جو ہے اس خوبصورتی کو ماند کر دیا تھا، بگاڑ دیا تھا۔ یہ تو اس کی شکل تھی، رہی اس کی صدا آواز تو میں ایسا قصیو کل، میں ایسا بے رحم، ایسا ظالم بھی نہیں ہوں کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ لکھ دوں، چھوٹا سا حال لکھ دوں۔ وہ اس قابل ہے کہ لفظ بر لفظ لکھی جائے، چنانچہ وہ اسپیچ یا صدا یا آواز جو کچھ بھی کہیے وہ یہ تھی: اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو۔ میں آفت مصیبت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، اب روٹیوں کو محتاج ہوں، روٹیوں کا ضرورت مند ہوں یعنی بھوکا ہوں، اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں، یعنی ہر ایک سے کہتا ہوں۔ میں بھیک نہیں مانگتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں۔ غریب الوطن کا مطلب یہ نہیں تھا کہ غریب ہے، بلکہ غریب الوطن کا مطلب ہے پردیسی ہوں، میں اپنے وطن سے دور ہوں۔ میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں، اے خدا کے بندوں میری سنو، میں غریب الوطن ہوں۔ فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس قصے کا اثر ہوا ان کی خیرات، ان کی بھیک لیتا ہوا آگے بڑھ گیا، لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ موازنہ اس سے کیا اور مجھے خود تعجب ہوا، مجھے خود حیرت ہوئی کہ اکثر معاملات میں
میں نے اس کو اپنے سے اچھا، اپنے سے بہتر پایا۔ یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے، یعنی مفت کا کھاتا ہے، بھیک مانگ کر دن گزارتا ہے۔ نیز یہ مزید یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے، وہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے۔ میں اچھے لباس میں رہتا ہوں، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، بس یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں۔ آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدرجہ یعنی کئی درجے اچھی ہے۔ اس کی صحت پر مجھے رشک کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے۔ میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں، سوچ اور پریشانی میں گزارتا ہوں، وہ ایسے اطمینان تسلی سے بسر کرتا ہے، گزارتا ہے کہ باوجود بسورنے یعنی دکھی ہونے رونے کی شکل بنانے اور رونے کی صورت بنانے کے علاوہ اس کے چہرے سے بشاشت، تازگی، خوشی نمایاں تھی۔ بڑی دیر تک غور کرتا رہا کہ اس کی یہ قابل رشک حالت، قابل فخر حالت کس وجہ سے ہے، اور آخرکار میں اس بظاہر یعنی دیکھنے میں عجیب نتیجے پر پہنچا کہ جسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے، انعام ہے۔ وہ حسرت سے، خواہش سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں۔ میں حسرت سے کہتا ہوں میرے اتنے دوست ہیں، اس کا کوئی دوست نہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا۔ کیسا خوش قسمت، خوش نصیب آدمی ہے، کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خوش نصیب شخص، یہیں تو مجھ سے بڑھ گیا، یہیں تو مجھ سے بہتر ہو گیا۔ لیکن کیا اس کا یہ قول، اس کی یہ بات صحیح بھی ہے؟ یعنی کیا اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں جو میرے دوستوں کی طرح اسے دن بھر میں 5 منٹ کے لیے بھی فرصت نہ دے، فارغ وقت نہ دے؟ میں اپنے مکان پر ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں، مگر خبر نہیں، معلوم نہیں کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ایسا ملے گا کہ میں تخلیے میں، تنہائی میں اپنے خیالات جمع کر سکوں اور انہیں اطمینان سے قلم بند کر سکوں یا لکھ سکوں۔ جو اسپیچ، جو تقریر مجھے کل دینی ہے اسے سوچ سکوں۔ کیا یہ فقیر دن دہاڑے اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے اور اس کا کوئی دوست راستے میں نہ ملے گا اور یہ نہ کہے گا بھائی جان دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دے دو، ادھار دے دو؟ کیا اس کے احباب، اس کے دوست وقت بے وقت اسے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے؟ کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہوں، اس پہ نیند کی کیفیت آ رہی ہو، شدید نیند آ رہی ہو، مگر یار دوستوں کا مجمع ہجوم ہے جو قصے پہ قصہ اور لطیفے پر لطیفہ کہہ رہے ہیں اور اٹھنے کا نام نہیں لیتے؟ کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف لکھی ہوئی کوئی کتاب نہیں جو اسے خامخواہ یعنی بلا وجہ بے وجہ پڑھنی پڑے اور ریویو لکھنا پڑے، تبصرہ لکھنا پڑے؟ کیا اسے احباب کی وجہ سے شور مچانا ہو حق نہیں کرنا پڑتا؟ کیا دوستوں کے ہاں ملاقات کو اسے نہیں جانا پڑتا؟ اگر نہ جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا؟ اگر ان سب باتوں سے وہ آزاد ہے تو کوئی تعجب نہیں، کوئی حیرت نہیں کہ ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے اور میں نحیف و نزار ہوں، کمزور ہوں۔ یا اللہ، کیا اس پر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا؟ خدا جانے وہ کون سی نعمت چاہتا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ اس شخص سے کیسے بےہودہ، کیسے فضول بیکار خیالات ہیں۔ بغیر دوستوں کی زندگی دوبھر ہو جاتی ہے، مشکل ہوتی ہے اور یہ ان سے بھاگتا ہے۔ مگر میں دوستوں کو برا نہیں کہتا، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور میرے خیر طلب ہیں، میرا بھلا چاہتے ہیں، مگر عملی نتیجہ یہ ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا، ہو جاتا ہے مجھے نقصان۔ چاہے مجھ پر نفرین کی جائے، مجھ پر لعنت ملامت کی جائے، مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ احباب کا ایک جمع غفیر یعنی کہ ایک ہجوم رکھنے والے اور شناسائی اور واقفیت کے دائرے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ ہے، پھیلانے سے کیا فائدہ ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا اور باتوں میں ہی زندگی عمر نہیں گزارنی تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو، کیسا ہی دکھ ہو۔ مثلاً میرے دوست احمد مرزا ہیں جنہیں میں بڑھڑیا دوست کہتا ہوں، گپی دوست کہتا ہوں، بے سوچے سمجھے بولنے والا کہتا ہوں۔ یہ نہایت معقول آدمی ہے، نہایت مناسب آدمی ہے اور میری ان کی دوستی نہایت پرانی اور بے تکلفی کی ہے، مگر حضرت کی خلقت پیدائش میں داخل ہے کہ 2 منٹ نشلا نہیں بیٹھ سکتے، 2 منٹ سکون سے نہیں بیٹھ سکتے۔ جب آئیں گے شور کرتے ہوئے، مچاتے ہوئے، چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے، خراب کرتے ہوئے۔ غرض ان کا آنا بھونچال زلزلے کے آنے سے کم نہیں۔ جب وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں۔ ان کے آنے کی مجھے دور سے خبر ہو جاتی ہے، اطلاع ہو جاتی ہے، مجھے دور سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ احمد مرزا آئے ہیں۔ باوجود یہ کہ یعنی اس سب کے باوجود بھی میرے لکھنے پڑھنے کا کمرہ چھت پر ہے۔ اگر میرا نوکر کہتا ہے کہ میاں اس وقت کام میں بہت مشغول ہیں، مصروف ہیں، تو فوراً چیخنا شروع کر دیتے کہ کمبخت کو اپنی صحت کا کچھ بھی تو خیال نہیں۔ نوکر کی طرح مخاطب ہو کر، خیراتی یہ نوکر کا نام ہے ان کے، کب سے کام کر رہے ہیں؟ بڑی دیر سے۔ توبہ توبہ، اچھا بس 1 منٹ ان کے پاس بیٹھوں گا، مجھے خود جانا ہے۔ چھت پر ہوں گے نا؟ میں پہلے ہی سمجھتا تھا، پہلے ہی جانتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اوپر آتے ہیں اور دروازہ اس زور سے، اس طاقت سے کھولتے ہیں کہ گویا کوئی گولہ آ کے لگا۔ آج تک انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں، دستک نہیں دی اور آندھی کی طرح، تیز ہوا کی طرح داخل ہوتے ہیں۔ ہاں آخر میں نے تمہیں پکڑ لیا، مگر دیکھو میری وجہ سے اپنا لکھنا بند مت کرو۔ میں حرج کرنے، نقصان کرنے نہیں آیا، وقت ضائع کرنے نہیں آیا۔ خدا کی پناہ کس قدر لکھ ڈالا، یعنی کتنا زیادہ لکھ ڈالا۔ کہو طبیعت مزاج تو اچھے ہیں؟ میں تو صرف یہ پوچھنے آیا تھا۔ واللہ اللہ کی قسم مجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے کہ میرے دوستوں میں ایک شخص ایسا ہے جو مضمون نگار کے لقب سے پکارا جاتا ہے، مضمون لکھنے والے کے نام سے بلایا جا سکتا ہے۔
لو اب جاتا ہوں، میں بیٹھوں گا نہیں، 1 منٹ نہیں ٹھہرنے کا، تمہاری خیریت دریافت کرنی تھی، معلوم کرنی تھی، خدا حافظ۔ یہ کہہ کے وہ نہایت محبت سے مسافہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں اور اپنے جوش میں میرے ہاتھ کو اس قدر دبا دیتے ہیں کہ انگلیوں میں درد ہو جاتا ہے اور میں قلم نہیں پکڑ سکتا۔ یہ تو علیحدہ رہا، علیحدہ کہ ہم آج کل جو ہے املا اس طرح لکھتے ہیں، یعنی یہ تو الگ بات رہی۔ اپنے ساتھ میرے تمام خیالات بھی لے جاتے ہیں، خیالات کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر اب وہ کہا اور دیکھا جائے تو میرے کمرے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں رہے، تاہم پھر بھی اگر وہ گھنٹوں رہتے تو اس سے زیادہ نقصان نہ کرتے، یعنی کہ 1 منٹ رہتے یا زیادہ رہتے، باہر مصنف کے خیالات غائب ہو گئے، یعنی جو کچھ وہ لکھ رہے تھے بھول گئے۔ کیا میں انہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ میں ایسے منع نہیں کرتا کہ میری ان کی دوستی بہت پرانی ہے اور مجھ سے بھائیوں کی طرح محبت کرتے ہیں، تاہم پھر بھی میں انہیں چھوڑ دوں گا، ہاں چھوڑ دوں گا، اگرچہ کلیجے پر پتھر رکھنا پڑے، یعنی کتنی ہی تکلیف صدمہ سہنا پڑے۔ اور لیجئے میرے دوست محمد تحسین ہیں، یہ بال بچوں والے نہیں، بیوی بچوں والے ہیں، شادی شدہ ہیں اور دن رات انہی کی فکر میں پریشان رہتے ہیں، انہی کی فکر میں گھلتے رہتے ہیں۔ جب کبھی ملنے آتے ہیں تو تیسرے پہر یعنی تقریباً شام کے وقت آتے ہیں، اور جب میں کام سے فارغ ہو چکتا ہوں لیکن اس قدر تھکا ہوا ہوتا ہوں کہ دل یہی چاہتا ہے کہ 1 گھنٹہ آرام کرسی پر خاموش پڑا رہوں، مگر تحسین آئے ہیں، ان سے ملنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے علاوہ اپنے بیوی بچوں کی بیماری کا اور کوئی مضمون ہی نہیں، کوئی اور بات ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ میں کتنی ہی کوشش کروں مگر وہ اس مضمون سے، اس عنوان سے، اس خیال سے باہر ہی نہیں نکلتے۔ اگر میں موسم کا ذکر کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہاں بڑا خراب موسم ہے، میرے چھوٹے بچوں کو بخار آ گیا۔ مچھلی ہے درمیانی، دوسرے نمبر کی بچی جو ہے منجلی کہلاتی ہے، دوسرے نمبر پہ جو اولاد ہوتے ہیں وہ منجلا بچہ کہلاتا ہے۔ کھانسی میں مبتلا ہے۔ اگر پولیٹکس یعنی کہ سیاست یا لٹریچر یا ادب کے متعلق گفتگو بات چیت کرتا ہوں تو تحسین فوراً معذرت پیش کرتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں کہ بھائی آج کل گھر بھر بیمار ہیں، مجھے اتنی فرصت کہاں کا اخبار پڑھوں۔ اگر کسی عام جلسے میں آتے ہیں تو اپنے لڑکوں کو ضرور ساتھ لیے ہوتے ہیں اور ہر ایک سے بار بار پوچھتے رہتے ہیں طبیعت تو نہیں گھبراتی، پیاس تو نہیں معلوم ہوتی، کبھی کبھی نبض دیکھ لیتے ہیں اور وہاں بھی کسی سے ملتے ہیں تو گھر کی بیماری کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے مقدمے باز دوست ہیں جنہیں اپنی ریاست، اپنی حکومت کے جھگڑوں اور اپنے فریق مخالف یعنی اپنے دشمن کی برائیوں اور جج صاحب کی تعریف یا مذمت برائی کے تعریف اس حالت میں کہ جب انہوں نے مقدمہ جیتا ہو اور کوئی مضمون نہیں۔ من جملہ ان تمام اور بہت سے مختلف قسموں کے دوستوں کے میں محمد شاکر خان صاحب کا ذکر خصوصیت سے کروں گا کیونکہ وہ مجھ پر خاص عنایت، خاص مہربانی فرماتے ہیں۔ شاکر خان صاحب جو ہیں موضع سلیم پور کے رئیس یعنی کہ امیر شخص ہیں، معزز شخص ہیں اور ضلع بھر میں نہایت معزز باعزت آدمی ہیں۔ انہیں اپنی لیاقت، اپنی ذہانت کے مطابق لٹریچر کا بہت شوق ہے، ادب کا بہت شوق ہے۔ لٹریچر پڑھنے کا اتنا نہیں جتنا لٹریری یعنی ادبی آدمیوں سے ملنے کا، ادیبوں وغیرہ سے ملنے کا اور تعارف پیدا کرنے کا، جان پہچان بنانے کا۔ ان کا خیال ہے کہ اہل علم کی تھوڑی سی قدر کرنا، عزت کرنا عمرہ کی شان عمرہ کی شان کے مطابق ہے، یعنی کہ امیروں کو چاہیے کہ وہ ادبا کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، ادیب لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، ان کی عزت و قدر کریں، اس طرح خود ان کی بھی عزت میں، شان شوکت میں اضافہ ہوگا۔ ایک مرتبہ میرے ہاں تشریف لائے اور بہت اصرار، بہت ضد کر کے مجھے سلیم پور لے گئے، یہ کہہ کے شہر میں دن رات شورغل رہتا ہے، مصروفیت رہتی ہے، دیہات گاؤں میں کچھ عرصہ رہنے سے تبدیلی آب و ہوا بھی ہوگی اور وہاں مضمون نگاری کا، مضمون لکھنے کا کام بھی زیادہ اطمینان سکون سے کر سکو گے، تسلی سے کر سکو گے۔ میں نے ایک کمرہ خاص تمہارے واسطے، تمہارے لیے آراستہ کروایا ہے، سجوایا ہے، یعنی بنا دیا ہے، الگ کر دیا ہے، جس میں پڑھنے لکھنے کا سب سامان، سب چیزیں مہیا ہیں، موجود ہیں۔ تھوڑے دن رہ کے چلے آنا، دیکھو میری خوشی کرو۔ میں ایسے محبت آمیز، محبت سے بھرے اصرار پر انکار کیسے کر سکتا تھا؟ مختصر سا سامان، تھوڑا سا سامان لکھنے پڑھنے کا لے کر میں ان کے ساتھ ہو لیا، چل پڑا۔ ایڈیٹر معارف سے وعدہ کر چکا، یعنی معارف جو رسالہ تھا اس کے ایڈیٹر سے، مدیر سے وعدہ کر چکا تھا کہ خاص عرصے میں ان کی خدمت میں ایک مضمون بھیجوں گا۔ شاکر صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کر میں نے وہ کمرہ دیکھا جو میرے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس کی کھڑکی پائیں باغ میں کی طرف کھلتی تھی، یعنی کہ مکان کے پچھلا حصے میں جو باغ تھا وہاں کھلتی تھی، اور ایک نہایت ہی دل فریب نیچرل قدرتی منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا۔ صبح کو میں نیچے ناشتے کی غرض مقصد سے بلایا گیا۔ جب دوسرا پیالہ چائے کا پی چکا تو اپنے کمرے میں جانے کو اٹھا ہی تھا کہ چاروں طرف سے اصرار ہونے لگا کہ ہیں کہیں ایسا غضب نہ کرنا، ایسا ظلم نہ کرنا کہ آج ہی سے کام شروع کر دو، اپنے دماغ کو کچھ تو آرام دو، اور آج کا دن تو خاص کر اس قابل ہے کہ سینری کا یعنی فطرت کا لطف اٹھانے میں گزارا جائے۔ چلیے گاڑی تیار کراتے ہیں، دریا پر مچھلی کا شکار کھیلیں گے، پھر وہاں سے 2 میل پر احمد نگر ہے، آپ کو وہاں کے رئیس راجہ طالب علی صاحب سے ملائیں گے۔ میرا ماتھا وہیں ٹھنکا، میں پہلے سے واقف ہو گیا، مجھے کوئی خیال گزرا کہ اگر یہی حال رہا، یہی عالم رہا تو یہاں بھی فرصت فارغ وقت معلوم، یعنی کہ یہاں بھی فارغ وقت معلوم نہیں ملے گا نہیں۔ خیر سینکڑوں ہیلے حوالوں سے اس وقت تو میں بچ گیا، کافی بہانے بنا کے اس وقت تو میں بچ گیا، لیکن میرے میزبان بھی میری وجہ سے نہ گئے، اور مجھے بہت جلد معلوم ہو گیا، پتہ چل گیا کہ جس انکا یعنی جس نایاب سکون کو میں اور یکسوئی کو، ٹھہراؤ کو
کی تلاش میں سرگرداں تھا، یعنی کہ اس کو گھومتا پھرتا تھا، ڈھونڈ رہا تھا، وہ مجھے یہاں بھی نہیں ملے گی. یعنی کہ ان کے گھر رہ کر انہیں معلوم ہو گیا کہ جس سکون کی تلاش میں اور مضمون یکسوئی سے لکھنے کی تلاش میں وہ یہاں آئے تھے، وہ ان کو یہاں بھی بالکل ہرگز نہیں ملے گا. میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا اور اس وقت ذرا غور سے اس میز کے سامان کو دیکھا جو میرے لکھنے پڑھنے کے لیے تیار کی گئی تھی. میز پر نہایت قیمتی کامدار یعنی نقش و نگار والا کپڑا پڑا ہوا تھا، جس پر ایک قطرہ گرانا گناہ کبیرہ سے کم نہ ہوگا، بڑا گناہ ہوگا، یعنی سیاہی نہیں گرنی چاہیے تھی اس پہ. چاندی کے دوات، مگر سیاہی دیکھتا ہوں تو سوکھی ہوئی خشک. انگریزی قلم نہایت قیمتی اور نایاب، مگر اکثر میں نب موجود نہیں ہے، غائب ہے. جاذب کاغذ یعنی سیاہی چوس جو ہوتا ہے ایک مخملی جلد کی کتاب میں، مگر لکھنے کے کاغذ کا پتہ نہیں. اسی طرح بہت سا اعلیٰ درجے کا بیش قیمتی سامان میز پر تھا، مگر اس میں سے اکثر میرے کام کا نہیں، اور جو چیزیں ضرورت کی تھیں وہ موجود نہیں. آخرکار میں نے اپنا وہی پرانا استعمال میں لایا ہوا مگر مفید بکس اور اپنی معمولی عام دوات اور قلم، جس نے اب تک نہایت ایمانداری سے میری مدد کی تھی اور میرے پرنا خیالات، اڑتے ہوئے بے ترتیب خیالات کو تیزی کے ساتھ کفت سے کاغذ پر یعنی کاغذ کے پنجرے پر یعنی کاغذ میں بند کیا تھا، نکالا اور لکھنا شروع کیا. یہ ضرور ہے کہ جن مرغان خوش نوا کی تعریف میں یعنی خوبصورت آواز میں والے پرندوں کی تعریف میں شعراء اس قدر رطب اللسان رہتے ہیں، اس قدر شکر گزار رہتے ہیں، مسلسل تعریف کرتے رہتے ہیں، ان کی عنایت سے، ان کے کرم سے میں خوش نہیں ہوا کہ سب کے سب میرے کمرے کے نیچے درخت پر جمع ہو گئے اور شور مچانا شروع کر دیا. تاہم پھر بھی میں نے کوشش کر کے ان کی طرف سے کان بند کر لیا، ان کی طرف توجہ نہ دی اور اپنے کام میں ہمتاً سرتاپا مشغول ہو گیا. تن 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 تنانا چھن تا تن تن تن. میں ایسا مصروف تھا کہ دنیا و مافیہ یعنی دنیا اس کے متعلقات کی کوئی خبر نہ تھی. یکجک اچانک اس تن تن نے چونکا دیا، اس عجیب سی آواز نے چونکا دیا، ہوشیار کر دیا. یہ کیا ہے؟ اوفو، اب میں سمجھا. میرے کمرے کے قریب شاکر خان صاحب کے چھوٹے بھائی کا کمرہ ہے. کمرہ کی املا غلط ہے، یہاں پر آپ نے جو ہے الف کے ساتھ لکھنا ہے. انہیں موسیقی میں بہت دخل ہے، بہت مہارت ہے. اس وقت ستار سے شوق فرما رہے تھے، بہت خوب بجا رہے ہیں. کوئی آدھا گھنٹہ انہوں نے موسیقی کی مشق فرما کر مجھے میری خواہش کے خلاف محظوظ فرمایا، لطف اندوز کیا. یعنی کہ مصنف کی بالکل خواہش نہیں تھی کہ وہ میوزک سنیں، وہ موسیقی سنیں، لیکن وہ چونکہ مشق فرما رہے تھے تو اس لیے ان کو سننا پڑا. پھر کسی وجہ سے وہ اپنے کمرے سے چلے گئے اور خاموشی طاری ہو گئی، چھا گئی. تو پھر مجھے اپنے کام کا خیال آیا. اے میرے خیالات، تم ہی میرا گنجینہ، میرا خزانہ ہو، خدا کے لیے رحم کرو، میرے دماغ میں پھر سے آ جاؤ. یہ کہہ کے میں کاغذ کی طرف متوجہ ہوا، دھیان دیا کہ دیکھو کہاں چھوڑا ہے. جن کی قدر آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے. یہ کیا محمل فکرہ ہوا، یہ کب بے معنی فکرہ تھا. لا حول ولا قوت. میں بھی کیا گڑبڑ کر رہا ہوں، میں بھی کیا خرابی کر رہا ہوں. آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے. یہ جملے تو شاکر خان صاحب نے کسی دوست سے کہے ہیں جو ابھی ان سے ملنے آیا ہے. میں مصروفیات میں انہیں لکھ گیا. یعنی کہ جو خیالات تھے مصنف کے اپنے نہیں تھے، بلکہ ان کے ذہن میں شاکر خان صاحب کے جملے ہی گونج رہے تھے. ہاں تو کاٹ کے فکرہ درست کرنا چاہیے. اور جن کی قدر ابھی تک ملک و قوم کو معلوم نہیں ہوئی. اور باہر کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے. کون ہے؟ میں ہوں شبن. یہ اب ان کے ملازم کا نام ہے، شاکر خان صاحب کے. سرکار نے کہا ہے، یعنی مالک نے کہا ہے کہ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو نیچے ذرا سی دیر کے لیے تشریف لائیے. کچھ صاحب آئے ہیں اور سرکار انہیں آپ سے ملانا چاہتے ہیں. بادل ناخواستہ یعنی بے دلی سے، مرضی کے خلاف میں اٹھا اور نیچے گیا. شاکر خان صاحب کے دوست راجہ طالب علی صاحب تشریف لائے تھے. ان سے میرا تعارف کرایا گیا، جان پہچان کرائی گئی. تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لے کر مجھے بھی فرصت ملی، فارغ وقت ملا اور میں نے یکسو ہو کر پرسکون ہو کر لکھنا شروع کیا. تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شبن نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا، پھر دروازہ بجایا. معلوم ہوا کہ میری پھر یاد ہوئی ہے، یعنی کہ مجھے پھر یاد کیا گیا ہے، بلایا گیا ہے. ہمارے میزبان کے کوئی اور دوست آئے ہوئے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا، گویا جیسے کہ میں بھی مثل مانند اس عربی گھوڑے کے تھا جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا تھا. اب میزبان یہاں پر شاکر خان صاحب ہیں، اور جو ہر دوست کو استبل سے یعنی گھوڑے رکھنے کی جگہ سے منگوا کے دکھایا جاتا تھا. ان دوست سے نجات پا کر، رہائی پا کر اور بھاگ کر میں پھر اپنے کمرے میں آیا. خیالات غائب ہو چکے تھے. فکرہ اثروں نئے سرے سے پھر بنانا پڑا. طبیعت اچاٹ ہو گئی، بیزار ہو گئی. بہزار دقت یعنی ہزار دقتوں کے بعد پھر بیٹھا اور لکھنا شروع کیا. اب کی مرتبہ خوش قسمتی سے کوئی آدھ گھنٹہ ایسا ملا جس میں کوئی آیا گیا نہیں. اب میرا قلم تیزی سے چل رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا. ہم کو کامل مکمل یقین ہے کہ ہمارے ملک کے قابل نوجوان جنہیں تفتیش اور تحقیقات کا شوق ہے، اور جو کولمبس، یہاں اس کی دیکھیں وضاحت لکھی ہوئی ہے کہ ایک یورپی جہاز ران تھا جس نے ہندوستان کی طرف سفر کرتے ہوئے براعظم شمالی امریکہ دریافت کیا تھا. اور جو کولمبس کی طرح نئی معلومات اور نئی دنیا، گویا وہ علمی دنیا ہی کیوں نہ ہو، کہ دریافت کرنے، پتہ چلانے کے لیے اپنے تئیں یعنی اپنے آپ کو. دروازے پر پھر دستک. کیا ہے؟ اچھا،
دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں خود کو خطرے میں ڈالنے سے بھی خوف نہیں کھاتے۔ اب یہاں پہ یقیناً جس نے بات کی ہے، جو دروازے پہ ہے، اس کو انہوں نے جواب دیا ہے۔ ضرور اس طرح متوجہ ہوں گے اور اپنی کاوشوں، اپنی جستجوؤں، اپنی محنتوں کے سے موجودہ دروازہ پھر کھٹکھٹایا گیا۔ ہاں حضور، سرکار آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہوا جاتا ہے۔ اوفو، مجھے خیال نہیں رہا۔ سرکار سے کہنا، مالک سے کہنا میرا انتظار نہ کرے، میں پھر کھا لوں گا، اس وقت مجھے کچھ ایسی بھوک نہیں۔ اب یہاں انہوں نے دوبارہ لکھنا شروع کیا ہے۔ اور آئندہ یعنی آنے والی نسلوں کو زیر بار احسان کریں گے، احسان کے بوجھ تلے دبائیں گے۔ یہی نوجوان ہیں جو قوم کی کشتی کو خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے خطرات سے بچاتے اور ساحل مراد تک یعنی منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ یعنی مشکل کام، نہ حل ہونے والا مسئلہ، دستک۔ اب یہاں دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی ہے۔ کیا ہے؟ سرکار کہتے ہیں اگر آپ تھوڑی دیر میں کھائیں گے تو ہم بھی اسی وقت کھائیں گے، مگر کھانا ٹھنڈا ہو کے بالکل خراب ہو جائے گا۔ اچھا بھائی، لو ابھی آیا۔ یہ کہہ کے میں کھانے کے لیے جاتا ہوں، سب سے معذرت کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ میزبان نہایت اخلاق سے فرماتے ہیں، چہرے پر تھکن معلوم ہوتی ہے۔ کیا بہت لکھ ڈالا، بہت لکھ لیا؟ دیکھو میں تم سے کہتا تھا نا کہ شہر میں ایسی فرصت اور خاموشی کہاں، سوائے علاوہ اس کے کہ میں آمنا و صدقنا کہوں، یعنی میں ان کی بات کو جس طرح ہے اس طرح مان جاؤں، اور کیا کہہ سکتا تھا۔ اب کھانے پر اصرار ہوتا ہے، اب کھانے کے لیے ضد ہوتی ہے، جس چیز سے مجھے رغبت نہیں، جس کا مجھے شوق نہیں، وہی کھلائی جاتی ہے۔ بات کھانے کی میزبان صاحب فرماتے ہیں، سپہر کو تمہیں گاڑی میں چلنا ہوگا۔ سپہر دوپہر کا اور شام کے درمیان کا وقت ہوتا ہے۔ میں تمہیں اسی واسطے یہاں لایا تھا، اس لیے نہیں لایا تھا کہ سخت دماغی کام کر کے اپنی صحت خراب کر لوں۔ واپس کمرے میں آ کر میں تھوڑی دیر اس غرض سے، اس مقصد سے لیٹتا ہوں کہ خیالات جمع کر لوں اور پھر لکھنا شروع کر دوں، مگر اب خیالات کہاں، مضمون اٹھا کر دیکھتا ہوں، زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ۔ اس کے متعلق کیا لکھنے والا تھا؟ ان الفاظ کے بعد کون سے الفاظ دماغ میں تھے اب کچھ خیال نہیں کہ اس کو پہلے فکروں سے کیوں کر ربط پیدا کرنا تھا، یعنی کہ جو پہلے لکھ رہا تھا اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق بنانا تھا۔ یوں ہی پڑھے پڑھے لیٹے لیٹے نیند آ جاتی ہے۔ تیسرے پہر اٹھتا ہوں تو دماغ بہت صحیح پاتا ہوں، زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ بالکل حل ہو جاتا ہے۔ پورا فکرہ، پورا جملہ آئینے کی طرح صاف نظر آتا ہے، یعنی کہ جو کچھ وہ لکھنا چاہ رہے تھے وہ سارے خیالات ان کے دماغ میں سو کے اٹھنے کے بعد واپس آ گئے۔ میں خوشی خوشی اٹھ کر میز پر گیا اور لکھنا چاہتا تھا کہ پھر وہی دستک۔ نوکر اطلاع دیتا ہے، خبر دیتا ہے کہ گاڑی تیار ہے، سرکار کپڑے پہنے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تیار ہو کر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں فوراً نیچے جاتا ہوں تو پہلا فکرہ جو میزبان صاحب کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، آج تو دستے کے دستے لکھ ڈالے، یعنی کہ آج تو بہت ہی لکھا۔ میں سچی بات کہوں کہ کچھ بھی نہیں لکھا۔ تو وہ ہنس کر جواب دیتے ہیں، آخر اس قدر کثر نفسی کی کیا ضرورت ہے، آخر اس قدر عاجزی دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، مجھے یقین ہوا اور مجھ کو اعتبار آیا۔ مل ملا کر شام کو واپس آئے، کھانے کے بعد باتیں ہو دیں اور سونے کے وقت اپنا دن بھر کا کام دیکھتا ہوں تو ایک صفحے سے زیادہ نہیں، وہ بھی بے ربط، بے ترتیب اور بے سلسلہ۔ غصے اور رنج افسوس میں آ کر اسے پھاڑ دیتا ہوں اور دوسرے دن اپنے میزبان کو ناراض کر کے، خفا کر کے وہاں سے واپس چلا آتا ہوں۔ میں ناشکرا، احسان فراموش، احسان بھولنے والا کہا جاؤں گا، مگر میں مجبور ہوں، بے بس ہوں، اس عزیز اور مہربان دوست کو بھی نہیں چھوڑ دوں گا۔ میں نے ذرا تفصیل سے ان کا حال بیان کیا ہے، مگر یہ خیال نہ کرنا کہ یہی ان احباب، ان دوستوں کی فہرست ختم ہو گئی جن سے میں رخصت، اجازت طلب کر سکتا ہوں۔ نہیں، ابھی بہت سے باقی ہیں۔ مثلا ایک صاحب ہیں جو مجھ سے کبھی نہیں ملتے، مگر جب آتے ہیں میں ان کا مطلب، ان کا آنے کا مقصد سمجھ جاتا ہوں۔ یہ حضرت کی جناب ہمیشہ قرض ادھار مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو ہمیشہ ایسے وقت میں آتے ہیں جب میں باہر جانے والا ہوتا ہوں، یعنی کہ اپنے کام سے کہیں باہر نکل رہا ہوتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں جو مجھ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں، میاں عرصے سے میرا دل چاہتا ہے تمہاری دعوت کروں، مگر کبھی اپنی اس خواہش کو پورا نہیں کرتے۔ ایک دوست ہیں، وہ آتے ہی سوالات کی بوچھاڑ، سوالات کی بارش شروع کر دیتے ہیں، سوال پر سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب میں جواب دیتا ہوں تو متوجہ ہو کر نہیں سنتے، یا اخبار اٹھا کر پڑھنے لگتے ہیں یا گانے لگتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو جب آتے ہیں اپنی ہی کہے جاتے ہیں، میری نہیں سنتے۔ یہ سب میرے عنایت فرما، مجھ پر مہربانی کرنے والے اور میرے خیر طلب، میری خیر چاہنے والے ہیں، مگر اپنی طبیعت کا کیا کروں، اپنے مزاج کا کیا کہوں؟ صاف صاف واضح کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک سے کہہ سکتا ہوں، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا، یعنی کہ میرے دوست نہ بنتے تو یہ مجھ پر ان کا احسان ہوتا۔ اور خالصان یہ مجموعہ ہے جہاں سے یہ آپ کا جو سبق ہے وہ منتخب کیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، مصنف کا تعارف، مطالعہ اور تجزیے سے مقاصد۔ یہ آپ نے ساری چیزیں اچھی طرح یاد کرنی ہے، معنی بھی آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں، کیونکہ آپ کو جب سبق کی تشریح میں کام آتا ہے خط کشیدہ الفاظ کو، تو یہ معنی آپ کو کام دیں گے۔ اس سبق کو اچھی طرح یاد کیجیے گا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔